محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر رحمه الله۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں آپ نے وضو سے متعلق آیات کی تشریح پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی آیات کی روشنی میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ وضو کے فرائض بیان کریں گے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ففرض الطہارت، پس طہارت کے فرض، طہارت کے فرائض یعنی وضو کے فرائض، غسل الاعضاء الثلاثۃ، تین اعضاء کا دھونا ہے، ومسح الرأس، اور سر کا مسح کرنا ہے۔ تین اعضاء یعنی چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا اور اسی طرح پاؤں کو دھونا، ان تین اعضاء کو دھونا وضو میں فرض ہے۔ اور ومسح الرأس، اور سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا بھی وضو میں فرض ہے۔ تو وضو میں یہ چار فرائض ہیں: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور پاؤں کو دھونا، اسی طرح سر کا مسح کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو، اسی طرح دونوں پاؤں کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، اور سر کے کتنے حصے پر مسح کرنا ہے۔ تو اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ چہرے کو تو سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر، جہاں پر بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک دھونا ہے، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک دھونا ہے۔ یعنی لمبائی میں سر کے بال جہاں اگنے شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک دھونا، لمبائی میں اتنا حصہ دھونا ہے، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک دھونا ہے۔ اس سارے حصے کو دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ اور ہاتھ اور پاؤں کو کہاں تک دھونا ہے، تو اس بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل، مرفقان یعنی کوہنیاں، اور کعبان، والکعبان یعنی ٹخنے، یدخلان فی الغسل، وہ دھونے میں داخل ہے، یعنی ان کو بھی دھویا جائے گا۔ یعنی ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ ٹخنے بھی ساتھ دھونے ہیں، پاؤں کے ساتھ ٹخنے بھی دھونے ہیں، اور ہاتھوں کے ساتھ کوہنیاں بھی دھونے ہیں۔ ومسح الرأس، اور چوتھائی سر کے حصے کا مسح کرنا ہے۔ اس بارے میں تفصیل آگے آ رہی ہے۔ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو چہرے کو تو بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر، سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے، اور سر کے چوتھائی حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمرفقان والکعبان، کوہنیاں، والکعبان اور ٹخنے، یدخلان فی الغسل، وہ دھونے میں داخل ہے، یعنی دھونے کے حکم میں داخل ہے۔ عند علمائنا الثلاثۃ، ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، خلافا لزفر، خلاف ہے اس میں امام زفر رحمۃ اللہ علیہ،
یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ائمہ ثلاثہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ائمہ ثلاثہ، ہمارے علماء ثلاثہ، ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جب ائمہ ثلاثہ یا علماء ثلاثہ آ جائے، علماء ثلاثہ آ جائے، تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور اس کے دو شاگرد یعنی صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ مراد ہوتے ہیں۔ جب علماء ثلاثہ یا ائمہ ثلاثہ کا لفظ آ جائے کہ ہمارے علماء ثلاثہ یا ہمارے ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں، تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور اس کے دو شاگرد جنہیں صاحبین کہتے ہیں، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ مراد ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ائمہ ثلاثہ، ہمارے علماء ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ مرفقان اور کعبان، یعنی جب ہاتھوں کو دھونا ہو تو اس میں تو مرفقان یعنی کوہنیاں، اور پاؤں کو دھونا ہو تو کعبان یعنی ٹخنے، یہ بھی دھونے کے حکم میں داخل ہے، یعنی ان کو بھی ساتھ دھویا جائے گا۔ ہاتھوں کو دھونا ہو تو کوہنیوں کو بھی ساتھ دھویا جائے گا، یعنی کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا ہے اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا ہے۔ جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوہنیاں اور ٹخنے جو ہے یہ دھونے کے حکم میں داخل نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے وضو کر لیا اور اس کی کوہنیاں اور ٹخنے رہ گئی یعنی ان کو نہیں دھویا، تو ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کا وضو درست نہیں، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جو کہ ہمارے امام ہی کے شاگرد ہیں، ان کے نزدیک اس کا وضو درست ہے، کیونکہ ان کے نزدیک کوہنیاں اور ٹخنے دھونے کے حکم میں داخل نہیں ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے، دلیل جاننے سے پہلے ایک بات اور جان لینی چاہیے، پھر انشاءاللہ آپ دلیل کو سمجھ لیں گے، دلیل سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو بطور تمہید یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے مغیّہ اور ایک غایہ۔ جس چیز کی حد بیان کی جاتی ہے اس کو مغیّہ کہتے ہیں اور اس حد کو غایہ کہتے ہیں، یعنی جس چیز کی حد بیان کی جاتی ہے اس چیز کو تو مغیّہ کہتے ہیں، لیکن اس کی جو حد بیان کی جاتی ہے وہ غایہ کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کر لو، تو یہاں پر روزے کی حد بیان کی جا رہی ہے کہ روزے کو صبح سے لے کر، صبح صادق سے لے کر رات تک اس کو پورا کرنا ہے، تو یہ روزہ ہے مغیّہ اور رات جو ہے یہ غایہ ہے۔ تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غایہ جو ہے یہ مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دن کو روزہ رکھتے ہیں لیکن رات کو نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، تو روزے کی حد بیان کی جا رہی ہے کہ روزے کو رات تک پورا کرنا ہے، تو یہ روزہ ہوا مغیّہ اور رات ہوا غایہ۔ تو اب آپ ہی بتائیے، رات تو روزے کے حکم میں داخل نہیں ہے، روزے کو رات تک رکھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دن کو بھی روزہ ہو اور رات کو بھی روزہ ہو، یعنی رات جو ہے یہ روزے کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الی المرافق و الی الکعبین، تو یعنی یہاں پر ہاتھوں اور پیروں کی حد بیان کی جا رہی ہے، تو ہاتھ اور پیر ہوئے مغیّہ اور یہ ٹخنیاں یعنی کعبان اور مرفقان یہ ہوئے غایہ۔ تو جس طرح وہاں پر رات روزے کے حکم میں داخل نہیں ہے، رات کو روزہ رکھنا نہیں ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی مرفقان اور کعبان غسل کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غایہ مطلقاً مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے ائمہ ثلاثہ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ بات مطلقاً درست نہیں ہے،
بلکہ اس میں تفصیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر غایہ مغیّہ کی جنس سے ہو تو پھر غایہ مغیّہ کے حکم میں داخل ہوگی، اور اگر غایہ مغیّہ کے جنس سے نہ ہو بلکہ مختلف ہو تو پھر غایہ مغیّہ کے حکم میں داخل نہ ہوگی۔ اب آیت وضو میں آپ غور کیجئے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ آیا ہے۔ ید کا اطلاق عربی زبان میں انگلیوں سے لے کر بغل تک کے پورے حصے پر ہوتا ہے، تو اب آپ ہی بتائیے مرفق یعنی کوہنی یہ ہاتھ ہی کا حصہ ہے یا اس سے کوئی الگ چیز ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہاتھ ہی کا حصہ ہے، اسی کی جنس کا ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا مرفق یعنی غایہ جو ہے یہ مغیّہ کے حکم میں داخل ہوگا، یعنی اس سے ماقبل کا جو حصہ ہے، مرفق سے ماقبل کا، انگلیوں سے لے کر مرفق سے ماقبل کا جو حصہ ہے اسی کے حکم میں یہ مرفق بھی داخل ہوں گے۔ تو چونکہ اس کے دھونے کا حکم ہے لہٰذا اس کے دھونے کا بھی حکم ہوگا۔ اسی طرح کعبین کے ماقبل کا جو حکم ہے یعنی مغیّہ کا جو حکم ہے وہی کعبین یعنی غایہ کا بھی حکم ہوگا، کیونکہ عربی زبان میں رجل کا اطلاق پورے پیر پر ہوتا ہے اور ٹخنے بھی پیروں ہی کا حصہ ہے، ان سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، انہی کے جنس کے ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا جو ٹخنوں کے ماقبل کا حکم ہوگا وہی ٹخنوں کا بھی ہوگا، یعنی جس طرح ٹخنوں کے ماقبل کا دھونا فرض ہے بالکل اسی طرح ٹخنوں کا دھونا بھی فرض ہی ہوگا۔ اور رہی بات امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کی وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیل یعنی غایہ یہ صوم یعنی مغیّہ کی جنس سے نہیں ہے بلکہ الگ چیز ہے، لیل الگ چیز ہے اور صوم الگ چیز ہے، لہٰذا لیل یعنی رات روزے کے حکم میں داخل نہ ہوگی بلکہ خارج ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر غایہ مغیّہ کی جنس سے ہو تو غایہ کو بھی حکم شامل ہوگا، اور اگر غایہ مغیّہ کی جنس سے نہ ہو تو پھر غایہ کو حکم شامل نہ ہوگا۔ لہٰذا دونوں غایتوں میں فرق ہے، دونوں غایتوں کو ایک سمجھنا، ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔